عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور دوسری طرف وہ یزید کی بیعت توڑنے کو جو ہے نا وہ منع کرتے رہے کہ اس کی بیعت نہ توڑو، تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کریے کیا؟ اور یار یہ ٹاپک چھوڑتے ہیں، اب ختم کریں ان چیزوں کو. غلط کیا ہے. المستدرک الحاکم میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، میرے 5 ایئر ریسرچ پیپر میں میں نے ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے کہ میں نے باغیوں کے خلاف مولا علی کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کیا. تو جو قرآن پاک میں حکم ہے سورہ حجرات میں کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. پھر سورہ نساء کے اندر بھی ہے، یہ تو حجرات میں تھا، سورہ نساء میں ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کرو. عبداللہ بن عمر اس وقت تو یعنی نیوٹرل رہے، غیر جانبدار، اس کا نقصان پھر بعد میں اٹھایا. اور آپ دیکھ لیں آل امیہ نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج ابن یوسف آیا تو کہا مجھے پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے. تو انہوں نے پھر توریتاً بات کی، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے، کیونکہ اسی نے کسی کو پیسے دیے تھے، وہ زہر آلود نیزہ جو ہے نا پاؤں میں مروا دیا تھا. اور بیچ میں سے اس کو غم یہ تھا کہ امیر حاج عبداللہ بن عمر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر آل امیہ جو ہے نا وہ حضرت عمر سے دبی ہوئی تھی نا، کیونکہ شام اور رومن امپائر اور پرشین امپائر حضرت عمر کے سے گری ہوئی تھی. اس لیے جو بھی آل امیہ کا خلیفہ آتا تھا، چاہے مروان یا عبد الملک بن مروان، وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حج کے مسائل پوچھ کے چلیں. حجاز کا گورنر جو حجاج بن یوسف تھا، اس کو بڑی تھی، تو 74 ہجری میں پھر شہید کر دیا نا، اسی زخم میں شہید ہوئے. تو عبداللہ بن عمر بعد میں افسوس کرتے تھے. رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی ہے. یہ صحیح ہے کہ جب وہ واقعہ حرہ کے بعد بیعت توڑ دی مدینہ کے لوگوں نے، سر انہوں نے 5 بیر سچ پیپر پڑھ کے نہیں تھی توڑی، وہ بھی صحابہ اور تابعین ہی تھے جنہوں نے توڑی تھی. تو یہ روکتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن عمر، تو ان کے موقف یعنی اس مسئلے میں غلط ہے، دوسرے لوگوں کا صحیح ہے. یعنی جب اختلاف ہوگا تو ہم دیکھیں گے دوسرے کی رائے کیا ہے. یزید کی بیعت انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے کر لی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے کنٹرول الفاظ ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. باقی ان کو آل امیہ کی خرابیاں تو اینڈ پہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس وقت تک یعنی پانی سر سے گزر چکا تھا. لیکن شکر ہے انہوں نے یہ بات کر دی، آج ہم پیش تو کر سک رہے ہیں نا. میں نے پمفلٹ میں بھی ڈال دی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت علی کا ساتھ اس وقت دیا جاتا تو امت جو غلط ٹریک پہ چڑھ گئی وہ واپس آ سکتی تھی. اس کا مطلب ہے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا ویژن بہت زیادہ تھا. پھر عبداللہ بن عمر کی نیچر بھی پیسو تھی، وہ بھی میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے ابن مسعود سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو عبداللہ بن عمر نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. ان کی پیسو نیچر تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں برائی کو خیر ہے، آپ انڈر پروٹیسٹ رہے. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں آئے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عمر ان کی زیارت کے لیے چلے گئے، اور وہ تابی بھی ساتھ تھا. اس تابی نو وچوں وٹ سی کہ عبداللہ بن عمر میری حدیث منی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا، عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ کے نا دوبارہ حدیث ریپیٹ کی کہ حضرت آپ سے ہی میں نے یہ سنی تھی. انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی تھی. پھر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر پوری زندگی حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے رہے. یہ حدیث ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ ہاتھ سے روکنا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس دن ان کو سمجھ آئی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اعلیٰ ترین درجہ تھا. تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے ان کا موقف غلط تھا. اور پیسو نیچر یہاں تک ہے، بخاری میں جو حدیث ہے 4108، جب حضرت معاویہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف ہی کنایا کر رہے ہیں کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو بعد میں تابعی کہتا ہے نا آپ نے معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھول کے اٹھوں اور میں سے کہوں کہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم باپ بیٹا کافر تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہوا. آگے تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے فتنے سے بھی بچ گئے اور خون ریزی سے بھی بچ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ایسا ہے. تو سر حسین تے نہیں سی کر سکتا، حسین تے وارث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پھر مودودی صاحب والی بات یاد آ جاتی ہے، بڑی زبردست بات کی. لوگوں نے پوچھا کہ جی جب سب لوگوں نے بیعت کر دی تھی حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ تو مودودی صاحب نے کی جب حسین نے بیعت نہیں تھی کی باقیوں نے کیوں کر لی؟ یہ ہے بات، کیونکہ آل رسول تو وہ ہے، اس مسلط میں تو وہ ہے. اور یہ جو کچھ دفاع کرتے پھر ہیں، میں نے ان کو ایک بہت بڑی پھکی دی ہوئی ہے مسئلہ 61 میں. یہ آپ میری بات گولڈن کوٹ یاد رکھیں. ان سے صرف یہ پوچھیں اسلام میں کسی شخص کی بلندی کا معیار تقوی ہے یا اس کی رشتہ داری ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عشرہ مبشرہ کے فضائل ہمیں پتہ ہے اور ان کے کارنامے بھی پتہ ہے.
ہر ایک بندے نے کارنامہ کیا ہوا ہے، کسی نے عہد میں کیا، کسی نے خیبر میں کیا، کسی نے خندق میں کیا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 5 سال ان کی عمر تھی، کون سی جنگ انہوں نے لڑی ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر ان کو اتنا بڑا ٹائٹل کیوں مل گیا؟ ان کی زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ ہے؟ کیا ان کا باپ بہت اونچی یعنی شان رکھتے تھے اور ماں بہت یہ نسبت ہے؟ نہیں. انہوں نے صرف وہ کارنامہ کیا ہے کہ جب سب کے سب لوگ پیسے موڈ میں جا چکے تھے، انہوں نے اس وقت اعلان حق بلند کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ لیا ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھنا کثرت کس طرف ہے، یہ دیکھنا سچائی کیا ہے. آج بھی جب تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کیا ہوا، حضرت حسین بھی تو تھوڑے لوگ تھے نا، زیادہ کا مطلب حق پہ ہونا تو نہیں. یہ اختلافی نوٹ جو ان کا لکھنا ہے نا، یہی وجہ ابن حجر اسقلانی بھی جب حکمرانوں کے خلاف خروج کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں نا فتح الباری میں، تو وہ کہتے ہیں کبھی اس میں حضرت حسین کے خروج کو نہ لیا جائے، وہ جو کچھ تھا وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی کرنا چاہیے تھا. اور یزید کی بیعت تو ہوئی بھی تلوار کے زور پہ ہے. بخاری میں موجود ہے کہ اگر تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو حاکم بناؤ گے، حضرت عمر کا قول ہے، میں نے بیان کیا مسئلہ 101 میں، تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر تو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکمران بنایا جائے وہ حکمران ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کا خروج حکمران کے خلاف نہیں تھا. ان کے نزدیک یزید کی بیعت اسٹیبلش نہیں تھی، وہ تو گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے نا سر. وہ مسئلہ 101 دیکھ لیں اور سر 5 بیر سچ پیپر پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. کیا سپورٹس میں کسی غیر مسلم کو دنیاوی طور پر اپنا آئیڈیل مان سکتے ہیں؟ آئیڈیل تو اسلامی طور پہ بھی آپ کسی بھی مسلمان کو نہیں مان سکتے سوائے نبی علیہ السلام کے. آئیڈیل تو کہتے ہیں جس میں کوئی خامی نہ ہو. پسندیدہ تو ہو سکتا ہے کسی کو، اگر فٹ بال میں میسی اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، کرکٹ میں اگر اس کو کوہلی یا ٹنڈولکر اچھے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں تو آئیڈیل نہ بنائے. ہاں یہ یعنی دنیاوی اعتبار میں ظاہر ہے جس کی ایکسپرٹیز ہیں اسی کو سمجھا جائے گا نا اس فیلڈ کے اندر، کہ جی اب اگر کسی نے کرکٹ کے اندر بات کرنی ہے تو بالنگ کے اندر تو عمران خان یا وسیم اکرم یا وقار یونس یا اور دوسرے ملکوں میں بھی یعنی میلکم مارشل تھا جس طرح، تو انہی کی بات ہوگی نا. لیکن وہ آئیڈیل نہیں آپ کہہ رہے ہوتے، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایکسپرٹیز، تو اس میں آپ ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں، وہ آپ کسی غیر مسلم کی بھی ایکسپرٹیز لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس سے.